اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ملعون سامری۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں فرعون سے نجات پالی اور دریا کو عبور کر کے جب پار ہو گئے تو ان کا گزر ایک بت پرست قوم پر ہوا جو بتوں کے آگے آسن مارے بیٹھے تھے اور ان بتوں کو پوج رہے تھے۔ یہ بت گائے کی شکل کے تھے۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، جس طرح ان لوگوں کے اتنے خدا ہیں اسی طرح ہمیں بھی آپ علیہ السلام ایک خدا بنا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جاہلو، یہ کیا بکنے لگے ہو؟ یہ بت تو بربادی اور ہلاکت کے حال میں ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں بالکل باطل ہے۔ کیا میں ایک خدا کے سوا کوئی دوسرا خدا تمہارے لیے تلاش کروں؟ فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل اس کے پنجے سے آزاد ہو کر سب ایمان لائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کریم کا یہ حکم ہوا کہ وہ 40 راتوں کا کوہ طور پر اعتکاف کریں۔ اس کے بعد انہیں کتاب تورات دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ آپ علیہ السلام 40 دن تک دن بھر روزہ دار رہ کر ساری رات عبادت میں مشغول رہتے۔ سامری سنار کی ملعون حرکت۔ سامری بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو طبی طور پر نہایت گمراہ کن آدمی تھا۔ اس کی ماں نے برادری میں رسوائی و بدنامی کے ڈر سے اس کو پیدا ہوتے ہی پہاڑ کے ایک غار میں چھوڑ دیا تھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا پلا کر پالا تھا، اس لیے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ اس کا پورا نام موسیٰ سامری ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ ہے۔ موسیٰ سامری کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر ہوئی تھی، مگر خدا کی شان کے فرعون کے گھر پرورش پانے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو خدا کے رسول ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا موسیٰ سامری کافر ہوا اور بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے اس نے بچڑے کی پوجا کروانا شروع کر دی۔ میدان الراحہ اور جبل ہارون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد باری تعالیٰ کی تکمیل میں 40 دن کے لیے کوہ سینا کو جاتے ہوئے بنی اسرائیل کو اس مقام پر چھوڑا۔ آج کل بنی صالح اور کوہ سینا کے درمیان وادی شیخ کے نام سے موسوم ہے۔ اس وادی کا وہ حصہ جہاں بنی اسرائیل نے پڑاؤ ڈالا تھا آج کل میدان الراحہ کہلاتا ہے۔ وادی کے ایک سرے پر وہ پہاڑی واقع ہے جہاں مقامی روایت کے مطابق حضرت صالح سمود کے علاقے سے ہجرت کر کے تشریف لائے تھے۔ آج وہاں ان کی یاد میں ایک مسجد بنی صالح بنی ہوئی ہے۔ دوسری طرف ایک اور پہاڑی جبل ہارون ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کی بچڑے کی پوجا سے ناراض ہو کر جا بیٹھے تھے۔ تیسری طرف سینا طور کا بلند پہاڑ ہے جس کا بالائی حصہ اکثر بادلوں سے ڈھکا رہتا ہے اور جس کی بلندی 7369 فٹ ہے۔ اس پہاڑ کی چوٹی پر آج تک وہ کوہ زیارت گاہ عام بنی ہوئی ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چلہ کیا تھا۔ اس کے قریب مسلمانوں کی ایک مسجد اور عیسائیوں کا ایک گرجا ہے اور پہاڑی کے دامن میں رومی کثیر جسٹینین کے زمانے کی ایک خانقاہ آج تک موجود ہے۔ وہ جس کی پرورش حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی، بت پرستی کا استاد بن گیا۔ جب کوئی آدمی ازل سے ہی نیک بخت نہیں ہوتا تو وہ نامراد ہوتا ہے۔ موسیٰ سامری جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا تھا وہ کافر ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کی پرورش میں رہے اور خدا کے رسول ہوئے۔ اس کا راز یہی ہے کہ موسیٰ سامری ازلی شکفی اور پیدائشی بدبخت تھا، لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تربیت اور پرورش نے بھی اس کی کچھ نفع نہ دیا اور وہ کافر رہ گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ازلی سعید اور نیک بخت تھے اس لیے فرعون جیسے کافر کی پرورش سے بھی ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔
جن دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 40 دن تک اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، سامری نے آپ علیہ السلام کی غیر موجودگی کو غنیمت سمجھا اور یہ فتنہ برپا کر دیا کہ اس نے بنی اسرائیل کے سونے چاندی کے زیورات کو مانگ کر پگھلایا اور اس سے ایک بچڑا بنایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے پاس محفوظ تھی، اس نے وہ خاک بچڑے کے منہ میں ڈال دی، وہ بچڑا بولنے لگا۔ پھر سامری نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اے میری قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر خدا عزوجل کے دیدار کے لیے تشریف لے گئے ہیں، حالانکہ تمہارا خدا تو یہی بچڑا ہے، لہٰذا تم لوگ اسی کی عبادت کرو۔ سامری کی اس تقریر سے بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے اور 12,000 آدمیوں کے سوا ساری قوم نے چاندی سونے کے بنے بچڑے کو بولتا دیکھ کر اس کو خدا مان لیا اور اس کے آگے سر بخود ہو کر اس بچڑے کو پوجنے لگے۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: اور موسیٰ کے بعد اس کی قوم اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا بیٹھی، بے جان کا دھڑ گائے کی طرح آواز کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تورات لینے گئے تو بنی اسرائیل کے سامری نامی شخص نے سونے کا ایک بچڑا بنا لیا اور اس کی پوجا شروع کر دی کہ بنی اسرائیل والوں کا اللہ سے تعلق اتنا کمزور تھا کہ انہوں نے بحر کلزم کو راستہ دیتے اور فرعون کو غرق ہوتے دیکھا، مگر کچھ ہی عرصہ میں وہ اللہ کی اس نشانی کو بھول کر بت پرست بن گئے۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے رشتہ داروں، عزیز و اقارب میں اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ تک ایسی معلوماتی ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ رکھیے گا اپنا بہت سا خیال، رکھیے گا مجھے بھی دعاؤں میں یاد۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔